بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ دوستو اس نیوز میں بات کریں گے یورپی یونین کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ یورپی یونین تقریباً 6 مہینے سے ڈبلن ریگولیشن کو چینج کرنے کے لیے اپنی کانفرنسز بلوا رہا ہے برسلز میں، اور اس مہینے میں کافی نئی نیوز آنے کی بہت زیادہ امید ہے۔ کافی نیوزز آئیں گی، خاص طور پہ اسائلم سیکرز کے بارے میں، امیگرینٹس کے بارے میں، امیگریشن سے ریلیٹڈ کافی نئی نیوز آ رہی ہیں۔ ان میں سے ایک نیوز آپ لوگوں کے ساتھ آج شیئر کروں گا، جس میں یورپی یونین نے تقریباً 10 بلین جو یورو ہے وہ مختص کیا ہے امیگرینٹس کے لیے، جو کہ 7 سال میں امیگرینٹس کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کیا جائے گا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ کرونا وائرس کے بعد کافی زیادہ کرائسس جو ہیں وہ پوری یورپی یونین کی اکانومی میں آئی، جیسا کہ پوری دنیا میں اور اسپیشلی یورپی یونین میں، تو جس کی وجہ سے بہت زیادہ بدحالی کا معاشی طور پہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور خاص طور پہ ان لوگوں کو جو کہ اسائلم سیکر، امیگرینٹس اور ریفیوجی لائف گزار رہے ہیں۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یورپی یونین نے یہ فنڈ مختص کیا ہے کہ ان کی فلاح و بہبود کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، اس پہ انہوں نے فنڈنگ جاری کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو لیگل کرنے کا پروسیس کے بارے میں بھی اعلانات عنقریب متوقع ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اسائلم سیکرز کا جو نیا لا ہے اس کو وہ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، جس میں آپ کو جیسے کہ میں نے لاسٹ ویڈیوز میں بات کی تھی کہ ہر وہ اسائلم سیکر جو پہلے کسی اور یورپین کنٹری میں اسائلم اپلائی کر چکا ہے، وہ اس قانون کے مطابق دوبارہ کر سکے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری نہیں ہوگا کہ جس کنٹری پہ وہ سب سے پہلے پاؤں رکھتا ہے وہیں پہ اسائلم اپلائی کرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ یہ بھی آزادی ان کو دے دی جائے گی کہ اسائلم اپلائی کر کے وہ ٹریول کر سکیں گے یورپی یونین کی کنٹریز میں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اسی کنٹری میں قید ہو کے رہ جائیں۔ اس طرح کے بے شمار اور اچھے ہیں، جس میں کام کی اجازت، باقی رائٹس کے بارے میں ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز بھی کافی زیادہ اٹیچ ہیں، UN کی خاص طور پہ۔ تو امید ہے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ اچھی نیوز آئیں گی۔ یہ صرف اور صرف بریکسٹ کا جو معاملہ ہے، یہ جیسے ہی کلیئر ہوتا ہے تو فوراً یورپی یونین نے اپنے معاملات میں سے یہ ایک اہم معاملہ جو ہے وہ کلیئر کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت امیگریشن کو لے کے پوری یورپی یونین میں بھی کافی زیادہ سٹریس پایا جاتا ہے۔ ہنگری کے جو پریزیڈنٹ ہے انہوں نے صاف انکار کر دیا ہے کہ میں اسائلم سیکر نہیں لوں گا۔ بارڈروں کو بہت زیادہ انہوں نے اسٹرکٹ کیا ہوا ہے۔ یورپی عدالت نے ان کو جرمانہ بھی کیا ہے، لیکن ان کی ویسے ہی سارا کچھ چل رہا ہے جیسے پہلے۔ ان کے جو سیکٹری ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہنگری جو ہے وہ صرف ہنگری لوگوں کا ملک ہے، یہاں پہ کوئی غیر ملکی ہم آباد نہیں کریں گے۔ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ہنگری کی طرف آ رہی ہیں، لیکن یورپی یونین کے مین چارٹر کو اگر وہ نہیں اپناتے تو ہو سکتا ہے کہ وہ یورپی یونین بھی رہنے کے اہل نہ رہیں، یا اور زیادہ ان کو جرمانہ پے کرنا پڑے۔ تو اس وقت اوورآل سچویشن یہی ہے کہ یورپی یونین جو ہے وہ بہت زیادہ توقع کر رہی ہے کہ یہ قانون پاس ہو جائے، اور خاص طور پہ 4 کنٹریز پہ بہت زیادہ جو پریشر ہے وہ کم ہو، جو کہ ڈائریکٹ افریقہ کے ساتھ ٹچ کرتی ہیں، اور یہاں پہ سب سے زیادہ ریفیوجی اسائلم سیکرز آتے ہیں، جس میں گریس، اٹلی، اسپین اور پرتگال ہے۔ ان 4 ملکوں نے خاص طور پہ ڈیمانڈ کیا کہ اس قانون کو لازمی طور پہ چینج کرنا چاہیے، جس کا نام ہے ڈبلن ریگولیشن۔ ڈبلن ریگولیشن اگر چینج ہو جاتی ہے تو اس سے ان کنٹریز کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ دوستو یہ جو نیوز ہے اس کا لنک بھی میں دے دیتا ہوں ڈسکرپشن میں، انگلش میں اس کی یہ نیوز پبلش ہوئی ہے، آپ اس کو کلک کر کے ریڈ بھی کر سکیں گے۔ ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔